السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز قصہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک بہت ہی سبق آموز قصہ۔ ایک نواب کی بہت خوبصورت لڑکی تھی جو فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو لڑکی نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ لڑکی تھوڑی دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر نوجوان کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے ہوئے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کو کھڑے دیکھا تو لڑکی شدید بارش، طوفان اور ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ نوجوان لڑکے نے رات میں آنے کی وجہ پوچھی۔ لڑکی نے بتایا کہ باہر فساد برپا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل آئی اور مجھے کہیں پناہ نہ ملی، اس لیے میں نے سوچا کہ خدا کا گھر مسجد ہے، یہاں تو ضرور مجھے پناہ مل جائے گی۔ لڑکے نے اس کی ساری گفتگو سن کر اپنے صندوق سے کپڑے نکال کر لڑکی کو دے دیے۔ نوجوان کی پلکیں نیچے جھکی ہوئی تھی، نظر اٹھا کر لڑکی کو نہیں دیکھا۔ پھر اس نوجوان نے کہا، آپ چاہیں تو کہیں اور پناہ لے سکتی ہیں۔ پھر مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے غصہ، منت، سماجت، ہر طریقہ اپنایا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، مجھے باہر نہ نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اسی لیے مجھے آج رات یہیں مسجد میں گزارنے دیا جائے۔ نوجوان لڑکے نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہ کرو گی۔ لڑکی چپ چاپ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار، اللہ کا ولی لڑکا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی جلتے چراغ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر انگلی ہٹا لیتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے، مگر کچھ بول نہ سکی۔ اسی حال میں صبح ہوئی۔ لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ اب وہ چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ رات بھر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی انگلی جلتے چراغ پر کیوں رکھ رہے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی تھی۔ شیطان کہتا تھا، اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر میں اپنے انجام یعنی دوزخ کی آگ کو یاد کرتا تھا تو میں اپنی انگلی چراغ پر رکھ کر یہ چیک کرتا تھا کیا میں دوزخ کی آگ سہ سکتا ہوں یا نہیں، مگر مجھے جلدی ہی احساس ہو جاتا تھا کہ یہ چراغ کی آگ پر ایک چھوٹی سی انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا تو کل قیامت کے دن میرا جسم جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ لڑکے کی یہ بات سن کر لڑکی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ نواب زادی کے لیے امیر سے امیر گھرانے سے رشتے آتے رہے، مگر وہ رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر میں لڑکی نے زبان کھولی اور وہ اپنی زبان سے بولی، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان سے ہونی چاہیے۔ اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو وہ کبھی شادی نہ کرے گی۔ آخرکار ایسا ہی ہوا۔ اس کے والدین نے پریشان آ کر اس مسجد کے امام سے شادی کر دی۔ پھر ان دونوں نے اپنا گھر بسا لیا، یہاں تک کہ لڑکی نے بھی اس نوجوان کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو تبدیل کر دیا اور اس کے اندر بھی اللہ کا خوف، آخرت کا ڈر پیدا ہو گیا۔ دنیا سے بیزاری ہو گئی، اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ صرف ایک رات نفس پر
اپنے قابو پانے سے اس نوجوان لڑکے کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی خوبصورت بیوی عطا کر دی اور آخرت میں نہ جانے کیا کیا اس کے لیے انتظام کیے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی میں اللہ کی خوب عبادت کرتا ہو، دوسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، اور ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی گناہ کرنے سے بچ جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑی نعمتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو ایسی چیز عطا فرمائیں گے جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ دل پر کسی کے خیال گزرا۔ دوستو، آج کے اس ایمان افروز قصے سے سبق حاصل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔